السلام علیکم، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میں بھی خوش ہوں، خیریت سے ہوں۔ آج اسلام آباد میں بیٹھا ہوں اور جہاں میں بیٹھا ہوں اس کا یہ ویو دیکھیں، یہ خوبصورت ویو، اور اس وقت بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے۔ اور بات کرتے ہیں، شاہد خاقان عباسی کے بارے میں بات کرنی ہے اور حامد میر کے بارے میں، لیکن آپ موسم بھی دیکھیں نا، موسم بھی دیکھو سر، یہ دیکھو، یہ ہاں 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 ہاں، کیا بات ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں، بہت پیارا موسم ہے، یہ اوپر بھی سارا۔ تو یہ جی یہاں پہ سے ابھی میں نے کھانا کھایا ہے، کھانا کھا کے تو میں نے کہا آپ سے گپ شپ لگاؤں۔ بات یہ ہے کہ میں نے رات شاہد خاقان عباسی کے حوالے سے آپ سے بات کی ہے، اور وہ بات بالکل کنفرم ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ناراض ہیں، یا شہباز شریف صاحب شاہد خاقان عباسی سے ناراض ہیں۔ اب مسئلہ سر یہ ہے کہ جو ایک بندہ بیانیہ بنا لیتا ہے نا، اس سے پھر پیچھے ہٹنا یا آگے بڑھنا، دونوں صورتوں میں وہ مشکل ہوتا ہے، وہ اتنا ایزی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب شاہد خاقان عباسی، مریم نواز صاحبہ، پرویز رشید صاحب اور اس طرح کے اور جو لوگ ہیں، انہوں نے ایک بیانیہ بنا لیا ہے کہ ہم نے جب بھی اقتدار میں آنا ہے تو ہم نے بیساکھیوں کے بغیر آنا ہے، اور ہم نے جب بھی کوئی عدم اعتماد اور ایسی کوئی بات کرنی ہے بیساکھیوں کے بغیر کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بات ہے۔ تو جب کہ دوسری طرف جو موقف ہے جس میں یہ آ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب اور سعد رفیق صاحب اور اس طرح کے ان کے جو دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی نہیں جی، ٹکراؤ کی بجائے مفاہمت کی پالیسی ہے۔ اب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کہ تو یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ بھی کون صحیح ہے یا کون غلط ہے۔ کئی دفعہ دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، حالات ایسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پارٹی پہ ہولڈ کر لیا ہے، یا ہولڈ ان کا ہے پہلے سے ہی ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ساری ڈیل وغیرہ جو ہوئی ہے، جو کہتے ہیں جی ساری ڈیلیں ہو رہی ہیں ہر قسم کی، شہباز شریف باہر آ گئے ہیں اور حمزہ شہباز صاحب باہر آ گئے ہیں، اور عمران خان کو ان سے ہی زیادہ خطرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ شہباز شریف ایسا بندہ ہے جو ڈائریکٹ چیف آف آرمی سٹاف سے جا کے ملنے میں حرج محسوس نہیں کرتا، جبکہ نواز شریف اور مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی ان کے تحفظات ہیں، یہ آئیں بائیں شائیں کریں گے، یہ جا کے شہباز شریف صاحب سیدھے ملائیں گے، بتائیں جی ملکی مفاد میں ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ شہباز شریف صاحب کو اس وقت لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ جناب اگلی واری تواڈی ہے، ذرا ہلکی ہلکی ٹھک ٹھک لگی رہے، اگلی واری تواڈی ہے، اور یہ بالکل یہ جھوٹ ہے، یہ کوئی اس میں صداقت نہیں ہے۔ شہباز شریف صاحب کو ویسے چاہیے کہ وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو آگے لے کے جائے، اور اس میں جو ہے وہ ان کے آپ دیکھیں، پارٹی کا سروے کرا کے دیکھیں کہ عام لوگ کیا چاہتے ہیں، تو اس کے مطابق آئیں۔ اگر کل کو الیکشن ہوتے ہیں تو لوگوں نے جو ووٹ دینے ہیں نا، جو ووٹ دینے ہیں، یہ پکی بات ہے کہ جو لوگوں نے ووٹ دینے ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بیانیے کو دینے ہیں، یہ پکی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس میں بڑا واضح ایک لکیر کھنچ گئی ہے، جو شاہد خاقان عباسی، مریم نواز شریف اور ان سارے لوگوں کی، تو اللہ رحم کرے۔ آپ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال عوامی رائے یہ ہے، ہم نے فائنل چیز بھی بتانی ہوتی ہے نا، درمیان میں گول نہیں کرنی ہوتی۔ عوامی رائے جو ہے وہ نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، مریم نواز کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے۔
اب اس میں دیکھیں مریم نواز تو ظاہر پارٹی سے استعفیٰ نہیں دے سکتی، تو جو دائیں بائیں کے لوگ ہوں گے ان کو جب اگنور کیا جائے گا، شاہد خاقان عباسی کو اگنور کیا جائے گا، پرویز رشید صاحب کو اگنور کیا جائے گا، تو ادھر سے استعفے آ سکتے ہیں۔ اور کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب اپنی پارٹی پہ نہیں، شہباز شریف پہ ناراض ہیں یا شہباز شریف ان سے ناراض ہے، یہ کنفرم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیں جی حامد میر والی بات پہ۔ سب سے پہلے قانونی ٹی وی نے پرسوں میں نے کہہ دیا تھا کہ حامد میر اور کیپٹل ٹاک جیو پروگرام نہیں کر سکے گا۔ یہ ہم نے اندر کے ذرائع سے پتہ کر لیا تھا۔ سر جی دیکھیں نا، جیو والے جو ہیں انہوں نے کتنی مشکلوں سے، جو جیو والے ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو نکالا ہے، اور میر شکیل الرحمان سے بڑا تو کوئی جیو میں نہیں ہے، تو ان کو انہوں نے کتنے 200 دنوں کے لیے، آج ایک دن ہو گیا، 2 ہو گئے، اس طرح وہ کاؤنٹنگ کرتے رہے، تو اس کی جو ہے نا وہ نہ ایف آئی آر ہو رہی تھی نہ کچھ ہو رہی تھی، تو اس کو نیب والوں نے پکڑی رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب حامد میر صاحب نے جو تقریر کی ہے، اگر اس کا تجزیہ کیا جائے نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حامد میر صاحب تھوڑے سے اوور ہو گئے۔ دیکھیں جو بات تھی نا، بات یہ ہے کہ یہ گلاس میرے سے ٹوٹا ہے نا، تو میں اس گلاس کی بات کروں کہ یہ گلاس ٹوٹ گیا ہے، اس کی 200 روپے قیمت ہے، یہ گلاس کہ میں نے پیسے دینے ہیں، یا کس کی غلطی ہے، یا یہ ہے وہ۔ اس گلاس کے ساتھ آپ جناب کل کی بات بھی لے آئیں جو کھانا کھایا تھا، پرسوں کی بھی لے آئیں، نہیں، وہ زیادتی ہو جائے گی۔ آپ نے احتجاج کیا ہے، آپ کریں، اور احتجاج کیا ہے تو آپ اس کو تھوڑا مناسب لفظوں سے کریں۔ اب جو حامد میر صاحب نے بات کی ہے کہ جی ہم بتائیں گے کہ کس کی بیوی نے کس کو کیوں گولی ماری، اور اس میں آپ دیکھیں نا بڑے بڑے لوگوں کے نام آ رہے ہیں، وہ سارا جب انہوں نے اشارہ کیا تو نجی محفلوں میں وہ بتا بھی دیتے ہیں، ٹی وی پہ اگر وہ اشارہ کرتے ہیں تو نجی محفلوں میں بتا دیتے ہیں کہ جی اے فلانا بندہ سی فلانا بندہ، تو سب کے نام آ رہے ہیں نا۔ اس عورت کا بھی نام آ رہا ہے جو جرنلزم میں کام کرتی ہے، اس جرنل کا بھی نام آ رہا ہے، اس کی بیوی کا بھی نام آ رہا ہے، تو یہ نام کہاں سے آ رہا ہے؟ حامد میر سے آ رہا ہے۔ آپ دیکھیں اسد طور صاحب جو ہے، آج بھی ہمیں ایک صحافی سے میں بات کر رہا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہ اس لیول کا صحافی نہیں ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا پورے پاکستان میں جلسے جلوس ہوتے۔ وہ مطیع اللہ جان، حامد میر، ابصار عالم، اور اس لیول کا صحافی نہیں ہے، سہیل وڑیچ، یہ وہ لوگوں کا۔ وہ ٹھیک ہے اس نے کوئی کیا ہے، اور ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ اس نے کیا لکھا ہے یا کیا نہیں لکھا، کس کی وجہ سے وہ آئی ایس آئی والے اس کے گھر گئے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم آئی ایس آئی کے لوگ ہیں اور ہم جو ہے وہ آپ کو اس لیے مار رہے ہیں، اور پھر مار کے چھوڑ دیا۔ اور میرا خیال ہے یہ جو بات ہے نا، یہ تو بالکل ڈی ٹریک کرنے والی بات ہے۔ ابھی اس کی تحقیق ہونی ہے، آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ حامد میر صاحب کو کہہ رہا ہوں، آپ اس کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ سپریم کورٹ کے جج کے اوپر ایک جوڈیشل انکوائری بنائی جائے، یہ اہم مسئلہ ہے، صحافیوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ آئی ایس آئی کے سربراہ سے ڈائریکٹ جو ہے نا وہ وضاحت طلب کر سکتے ہیں کہ ہمیں جی بتایا جائے۔ تو اس طرح ذاتیات پہ آ جانا، اس کو سارے جو صحافی ہیں، جو صحافی ہیں نا یہ میڈیا کے، یا جو یوٹیوبر والے ہیں، جو ویلاگ والے ہیں، کسی نے بھی فل سپورٹ نہیں کیا حامد میر کے بیان کو۔ حامد میر کے بیان کے اوپر اگر کوئی 4 بندے اس کے حق میں ہیں نا، 4 اس کے مخالفت میں جا رہے ہیں۔ بس اگر وہ اپنی لمٹ میں رہتا حامد میر صاحب، اور یہ ذاتی گولیوں والی، جرنل والی، بیویوں والی یہ وہ باتیں نہ کرتا، کیونکہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، اس کا صحافت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا یا تو تعلق ہو نا، بتایا جائے کہ حامد میر صاحب کو فلانی جرنل کی بیوی نے گولیاں ماری تھیں اس لیے اس نے نام لیا، اس کا تو اس کا تعلق ہی نہیں۔ جیسے میں نے بتایا یہ گلاس ٹوٹا ہے تو گلاس کے بارے میں پوچھیں،
آپ میرے سے کال کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں، میرے سے لاہور کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں. بھئی میں نے گلاس کی انکوائری کے لیے آپ کو بلایا ہے. بہرحال یہ ہے، میں آپ کو یہ خبر یہ دینا دی ہے میں نے پہلے کہ حامد میر کی جیو سے چھٹی ہو جائے گی، اور آج کنفرم ہو گیا ہے کہ حامد میر آج کا کیپٹل ٹاک والا پروگرام نہیں کریں گے، اور وہ پروگرام ایک اور صحافی کریں گے. اور حامد میر کی جیو سے چھٹی ہو گئی ہے، اور نہ صرف جیو سے چھٹی ہوئی ہے بلکہ وہ کسی بھی چینل کو فی الحال جوائن نہیں کر سکے گا. کوئی بھی چینل جو حامد میر کو لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوگا. تو یہ اپڈیٹ تھی جو آپ تک ہم نے پہنچانی تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک آپ سے رابطہ رہے گا. خدا حافظ.